اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اوصیائہ لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. امامیہ مشن ایسٹ لندن، مسلم کمیونٹی آف ایسکس اور سکینہ ٹرسٹ کے منتظمین اور مؤمنین کی طرف سے یہ عشرۂ محرم الحرام 1442 برپا کیا گیا. خداوند متعال تمام کے تمام مؤمنین جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان مجالس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. شرف قبولیت ایک بہت بڑا مرتبہ ہے. دعا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ مطالعہ پیش کر رہا ہوں. یہ عشرہ سلسلے کی 8ویں مجلس جاری ہے کہ دعا شرف قبولیت جب اسے مل جائے، معصومین کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے جب کسی نے سوال کیا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا کسی نے کہ مولا علامت کیا ہے کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہے یا نہیں. کوئی بھی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ کا بھیجا ہوا، پتہ کیسے چلے کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اس کی کئی نشانیاں ہیں. پہلی نشانی ہے علم. پہلی نشانی علم ہے کہ جو بھی علم لدنی کا مالک ہوگا وہی اللہ کا نمائندہ ہوگا. روک کے جملہ پیش کروں کہ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی وزیر کوئی بڑا آدمی اپنا نمائندہ بناتا ہے تو وہ بھی سوچتا ہے بھئی یہ میرا نمائندہ ہے، تو وہ اس میں نشانیاں تلاش کرتا ہے بھئی یہ قابل ہو، یہ فاضل ہو، یہ اچھا ہو، یہ ایسا ہو، یہ ویسا ہو. اور اگر اللہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہو تو اللہ کیا کیا صفات دیکھے گا؟ اللہ کہے گا بھئی جسے بھیج رہا ہوں وہ علم لدنی کا مالک ہو، عصمت پہ فائز ہو، سخی ہو، شجاع ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. جب اللہ نمائندہ بنائے گا تو صفات تلاش کرے گا. تو عزیزان گرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ غدیر خم ملاک ہے نمائندہ پروردگار کا، جو علامت ہے، میزان ہے، اوروں کو
پرکھنے کا اللہ کے نمائندے سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. غدیر میزان عدالت ہے. غدیر میزان عدالت ہے. بھئی انسان جب کسی کو بھی چنتا ہے تو کسی وجہ سے چنتا ہے. میں یہاں پہ روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں, دعا کے عنوان سے مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے. تو یہاں تک ملتا ہے, انسان اگر کسی کو کسی جگہ بٹھانا چاہتا ہے نا تو پھر کہتا ہے مثل کو مثل کی جگہ بٹھاؤں, شبیہ کو شبیہ کی جگہ بٹھاؤں. بھئی انسان بہت زیادہ چیزوں کو اگر کوئی واقعاً منصف مزاج ہو تو ایسا کرتا ہے. تو منصف مزاج ہونا ضروری ہے کہ بھئی دیکھیں حضرت ام حبیبہ زوجہ رسول ہیں رضی اللہ عنہا, اہل بیت ہیں علیہ السلام, اور ازواج رسول صحابہ رسول ہیں رضی اللہ عنہم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن اچھا ہم سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم مانتے ہیں. بہت سے شیعہ کہتے ہیں ہم سب کو نہیں مانتے. نہیں, ہم سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم مانتے ہیں. میں جملہ دہرا رہا ہوں, ہم سارے صحابہ کو رضی اللہ عنہم مانتے ہیں, لیکن ہم ہر کسی کو صحابی نہیں مانتے. تو میں پیش یہ کر رہا ہوں کہ دعا میں بھی لحاظ رکھا جاتا ہے کہ انسان کس کا واسطہ دے کس کا واسطہ نہ دے. ایسا نہ ہو کہ کہیں الٹا سیدھا واسطہ دے کہ دعا قبول ہونی بھی تھی. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو عزیزان گرامی میں پیش کر رہا تھا کہ انسان جس کو کسی کی مسند پہ بٹھائے لحاظ رکھ کے بٹھاتا ہے. تو حضرت ام حبیبہ کی بات کر رہا تھا, اگر یاد رہا ہو آپ کو کہ میں بیچ میں کئی جملے کہہ گیا ہوں. تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ رسول ہیں. تو فتح مکہ پہ ان کے جو والد تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے مجبوراً. نام تو پتہ ہوگا. تو ابو سفیان جیسے آئے بیٹی سے ملنے کے لیے, کیا بیٹی مدتیں ہو گئی دیکھے تجھے, تو میں ملنے کے لیے آیا تھا. سلام کیا, وعلیکم السلام, تشریف لائیے گا, میں آپ کے لیے کچھ شربت لاؤں کچھ لاؤں. کہا نہیں. تو کہا تشریف رکھیے. بیٹھنے لگے, کہا بابا جان رک جائیں. تو انہوں نے حضرت ام حبیبہ نے بستر ہٹایا, کہا آپ بیٹھ جائیں. کہا بیٹی مسلمانوں میں تو ماں باپ کا احترام واجب ہے, اور میں تیرا باپ ہوں, اب تو مسلمان بھی ہو گیا. اور تم رسول کی زوجہ ہوتے ہوئے باپ کے لیے تم نے بستر ہٹا کے پھر کہا بیٹھ جاؤ. کہا بابا جان مسئلہ یہ ہے, یہ رسول خدا کا بستر ہے. بابا جان یہ رسول خدا کا بستر ہے, میں آپ کو بھی اچھی طرح جانتی ہوں, اور میں پیغمبر کو بھی پہچانتی ہوں. بابا جان آپ اس لائق نہیں کہ پیغمبر کے بستر پہ بیٹھے. آپ اس لائق نہیں کہ بستر پیغمبر پہ بیٹھ جائیں. تو اب مجھے کہہ لینا دیجئے, یہاں تک تو ماں کا جملہ تھا, اور مسلمانوں ماں کی مان لو. جو لوگ بستر رسالت پہ بیٹھنے کے لائق نہیں وہ ممبر ہے. فرمایا آپ
آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہے. میں نے کہا کل جہاں بات کو روکا تھا, اگر ذہنوں میں ہو, کہ میں نے کہا تھا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وما یشاءون الا ان یشاء اللہ. تو ہم جب واسطہ بھی دیتے ہیں تو ایسوں کا واسطہ دیتے ہیں. سورہ حل آتا ہے نا ذہنوں میں, سورہ دہر ہے. تو بھئی اللہ بار بار قرآن میں بتا رہا ہے کہ اے اہل بیت, آپ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے. تو دنیا میں آل محمد وہ چاہتے تھے جو خدا چاہتا تھا, ان کی اپنی کوئی منشا نہیں تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. وہ کہتے تھے پروردگار ہمیں کچھ نہیں چاہیے, جو تجھے چاہیے, جو تجھے پسند وہ ہمیں پسند, جو تجھے چاہیے وہ ہمیں چاہیے, جو تیری منشا وہ ہماری منشا. اب آخرت میں اللہ کہے گا بھئی دنیا میں آپ جو چاہتے تھے, جو میں چاہتا تھا آپ چاہتے تھے, آخرت میں جو آپ چاہیں گے میں وہ چاہوں گا. دنیا میں اہل بیت وہ چاہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا, اللہ آخرت میں کہے گا جو آپ چاہتے ہیں وہ میں چاہوں گا. تو اب اہل بیت کیا کہیں گے, بھئی ہم تو انہی کو چاہتے ہیں جو ہمیں چاہتے تھے. عزیزان گرامی, دنیا میں اہل بیت وما یشاءون الا ان یشاء اللہ, قرآن کی آیت ہے, وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہتا ہے. اب اللہ کہے گا دنیا میں آپ وہ چاہتے تھے جو میں چاہتا تھا. اب ہے آخرت, اب میں وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے تھے. دلیل کے طور پہ سورہ ضحیٰ کی اور آیت سن لیجئے, وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. بھائی رضی اللہ عنہم اور ہے, یہ آل محمد ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. صحابہ وہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں, رسول وہ, آل رسول وہ جنہیں اللہ کہے اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب چھٹے امام سے پوچھا کہ بھئی اللہ کیا دے گا کہ پیغمبر راضی ہوں گے, کہ حق کے شفاعت, حق کے شفاعت. اور فرمایا کہ حق کے شفاعت جب تک پیغمبر راضی نہ ہو جائے, اب جتنوں کی کرنا چاہتا تھا شفاعت کر دی, اب میں راضی ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور اگر کوئی کہے نہیں تو رسول خدا سے متعلق ہے, صرف کوئی دلیل ہے کہ آل محمد بھی شامل ہیں, تو میں ایک ہی سورہ ہے, سورہ فجر, اس کی آخری 4 آیات ذہنوں میں ہوں گی. سارے شیعہ سنی پڑھتے ہیں, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حالت میں کہ آپ اس سے راضی, وہ آپ سے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہاں مولا حسین سے خطاب ہے کہ حسین جس سے آپ راضی, رب اس سے راضی. تو اب رضی اللہ عنہ وہی ہے جو حسینی ہے, اور لعنت اللہ علیہ وہی ہے جو یزیدی ہے. جب کوئی بزرگ میری مجلس میں نعرہ لگاتا ہے تو میرا اپنا خون دگنا ہو جاتا ہے. یہ طاقت صرف علی والوں میں ہے. اب میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں کہ دیکھیں, دعا میرا موضوع ذہن میں رکھیے گا. تو سید الشہداء کا ایک جملہ ہے, سننا چاہیں گے نا, کہ شب عاشور آپ فرما رہے ہیں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. کہا یا نہیں کہا؟ سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا, مولا نے شب عاشور کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے, اور عصر عاشور میں کیا کہا, جو آنا چاہتا ہے آ جائے.
کچھ لوگ پہنچ گئے. میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا, غور سے سنیے گا بھئی, یہ بہت بڑی تحلیل پیش کر رہا. علماء نے بحث کی ہے, ایک میرا بھی سن لیجئے, مجھ ادنا سے خادم حسین کا بھی سن لیجئے, شاید بات دل کو لگ جائے. اب دیکھیں, آیا معاذ اللہ تضاد ہے, آیا کنٹرڈکشن ہے کہ مولا شب میں کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. بھئی اگر جانے کے لیے کہنا تھا تو بلایا کیوں؟ اور اگر بلانا ہی تھا تو جانے کے لیے کیوں کہا؟ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں. اچھا, اب عصرے یعنی شب عاشور کہہ رہے ہیں جو جانا چاہتا چلا جائے. پھر یہاں تک کہ عباس چراغ گل کر دو, کوئی شرم نہ کر جائے, جانا چاہ رہا ہو تو چلا جائے. کوئی نہیں گیا. اور عصر میں کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, جو آنا چاہتا آ جائے, اور کوئی نہیں آیا. توجہ, نہیں پہنچا پایا. توجہ بھئی, کنٹرڈکشن نہیں ہے. شب میں اپنوں میں کہہ رہے تھے, شب میں رات میں اپنوں میں کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا چلا جائے, اور کوئی نہیں گیا. عصر میں دشمنوں میں کہہ رہے تھے جو آنا چاہتا ہے آ جائے, کوئی نہیں آیا. بھئی سمجھانا یہ چاہ رہے تھے میرے والوں میں کوئی برا نہیں, میرے دشمنوں میں کوئی اچھا نہیں. غور فرمائیں. غور فرمایا. ایک اس میں تجزیہ اور پیش کر دوں, بھئی بالکل بھی گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے. ایک تجزیہ اور پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, مولا یہ جانتے ہیں کہ اب جب واقعہ کربلا ہو جائے گا نا تو دو چیزیں حتمی ہو جائیں گی. بھئی آپ لوگ پہنچ گئے, میں اپنے انداز سے پیش کروں. آپ لوگ پہنچ گئے, ایک میں اپنے. تو اب دو چیزیں حتمی ہو جائیں گی, ایک سلام, دوسرے لعنت. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دو چیزیں حتمی ہو جائیں گی, ایک سلام حتمی ہوگا اور دوسرے لعنت. ہوگا کیا؟ تو اب اللہ اس کے سارے انبیاء, سارے ائمہ, سارے ملائکہ, سارے مومنین, اولیاء, صالحین, متقین, صدیقین, عابدین, قانتین, قانعین, سب کے سب ایک کام کریں گے, حسین اور ان کے ساتھ والوں پہ سلام اور ان کے دشمنوں پہ لعنت. پتہ نہیں لوگ ہیں یہ, پتہ نہیں. بات واضح ہوئی. اچھا, اب شب میں کیا کر رہے تھے؟ اپنوں میں کہہ رہے تھے جو جانا چاہتا چلا جائے. کیوں؟ کہ بھئی اگر ان میں کوئی سلام انبیاء کا اور اللہ کے سلام کا مستحق نہ ہو تو وہ چلا جائے. پتہ نہیں پہنچا پاؤں یا نہیں. بھئی اللہ نے سلام بھیجنا, انبیاء نے, ائمہ نے, ہر امام آ کے کہیں گے سلام ہو ان پہ. سارے مومنین قیامت تک کہیں گے سلام ہو ان پہ. سارے صالحین, سارے طبقات کہیں گے ان پہ سلام. اب مولا یہ چاہ رہے ہیں اگر ان سب کے کوئی سلام کا مستحق نہیں تو وہ چلا جائے. کوئی نہیں گیا تو سارے مستحق کے سلام ہیں. اب سنیے, عصر میں مولا کہہ رہے ہیں میرے سارے دشمنوں پہ اللہ بھی لعنت بھیجے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. انبیاء بھی لعنت بھیجیں گے, ائمہ بھی, مومن, سارے فرشتے سب لعنت بھیجیں گے. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک ایسا رہ جائے جو لعنت کے مستحق نہ ہو, تو کہیں ادھر نہ رہ جائے, بلا لوں.
آیا کہ پروردگارہ میں نے واضح کر دیا جو میرے ساتھ ہے وہ علیہ السلام. بات واضح ہوئی؟ تو عزیزان گرامی سید الشہداء سمجھا یہ رہے ہیں جو حسینی ہے اس پہ سلام ہے، جو یزیدی ہے اس پہ لعنت ہے. تو عزیزان گرامی یہ جو آپ جملے کہتے ہیں نا، ان ایک ایک جملوں کے اندر کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہے، اور وہ قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. تو جزا اس کا کام ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا دے گا. اب یہاں میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں، تو یہ آخری ایام میں ہر آدمی آتا ہے. حتیٰ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ہر جگہ، یہ نہیں کہ صرف بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں، گاؤں میں، بستیوں میں، صرف شیعہ نہیں سب آ جاتے ہیں. جو نہیں مانتے وہ بھی آ جاتے ہیں، ہندو بھی آ جاتے ہیں، عیسائی بھی آ جاتے ہیں. جو پورے سال مخالفت کرتے ہیں وہ بھی شب عاشور آ جاتے ہیں. اور آپ کو کپڑوں سے، پتہ نہیں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں، کپڑوں سے، رہن سہن سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. اچھا پھر جو شیعہ نہیں ہوتے نا، تو ان کے عریضوں سے، منتوں سے، دوپٹے چڑھانے سے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ ان کی مومبتیوں اگربتیوں سے اندازہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کہتے ہیں پورے سال منت اٹھاؤ، شب عاشور نہیں. ایسا ہوتا یا نہیں ہے؟ صرف گریے کی رات ہے. اب باقی سارے کے سارے آتے ہیں بھئی آج ہی کی رات میں سب کچھ ہوتا ہوگا، اور انہیں ملتا بھی ہے. حسین اتنے کریم ہیں، عطا کرتے ہیں. بھئی حسین تو اتنے کریم ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے اپنا ہے بیگانہ ہے، جو آ گیا وہ خالی نہ جائے. ارے ان کے در پہ تو حر آ گیا تو علیہ السلام بن گیا. میں کس بہت بزرگ، بہت مدتوں کی بات ہے، تو کسی بہت بزرگ اس ایک حوزے کے آیت اللہ بزرگ عالم دین ہے، تو زیارات پہ اکٹھے تھے، تو اتفاقاً میں ملا. تو میں نے کہا آقا زیارت کی قبولیت کی کوئی علامت؟ تو کہ میری زیارت قبول ہوئی نہیں ہوئی ایک ہوتا ہے. کہنے لگے ارے حسین نے تو بیگانوں کو رد نہیں کیا، آ گیا تو اپنا بنا لیا، تم تو پھر اپنے ہو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو حسین ابن علی نے تو اگر بیگانہ بھی آیا نا، کہا آ گئے ہو نا، تم یزیدی لشکر میں تھے، آ گئے ہو تو اپنے ہو. اچھا اب کیا ہوا؟ شب عاشور مولا نے، تازہ بھی کچھ ایسے تھے جو ابھی بھی شیعہ ہوئے تھے محرم میں، ایسے بھی تھے کچھ عیسائی تھے جو ابھی تبھی تازہ ماننے والے بنے. تو مولا نے کیا کیا کہ جناب عباس سے کہا، اور دیکھیں کسی اور سے نہیں کہا، مولا عباس سے کہا چراغ گل کر دیں. بھائی یہ معاذ اللہ امکان نہیں تھا کہ جناب عباس چلے جاتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی، جب پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھائی مولا نے جب سب سے کسی سے نہیں کہا تو بھائی جانے میں جناب عباس بھی، لیکن جس پہ انسان کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ جس کا ہاتھ ہے، تو کہا میں نہیں چراغ گل کرا، عباس آپ چراغ گل کر دیں. جس پہ یقین ہوتا ہے نا یہ میرا ہے، انسان اپنا کام اسے کہتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب سوچو جناب عباس کا مقام کیا. تو کہا عباس آپ چراغ گل کر دیں. کہا پھر جو جانا چاہتا ہے نا، جو یہاں تک آ گیا، یہاں شب عاشور تک میرا ساتھ دیا ہے، اب چلے بھی جاؤ تو میرا شکوہ نہیں. اور جانتے ہیں نا آپ، مولا نے کہا جانتے ہو نا سب کہ میں شفاعت کروں گا، میں شافع محشر ہوں، میرے نانا، میرے بابا، میری ماں، میرے بھائی، میں. کہا مانتے ہو؟ کہا کہا میں وعدہ کر رہا ہوں جو چلا بھی جائے گا پھر بھی شفاعت کر دوں گا. یہ مولا نے کہا. مولا نے کہا جو چلا بھی جائے گا نا، جو یہاں تک ساتھ دے کے آیا ہے، جو اگر چلا بھی گیا پھر بھی شفاعت کر دوں گا. پھر بھی کوئی نہیں گیا. پھر مولا نے کہا زہیر قین اگر جانا چاہو تو چلے جاؤ. ابھی بھی شیعہ ہوئے تھے، عثمانی تھے، پہلے مولا کے ساتھ نہیں، مولا میر کے ساتھ نہیں تھے. اور مولا حسین خود گئے. کہا زہیر قین الگ الگ چل رہے، ذرا آؤ تو صحیح. کہا اسی لیے الگ الگ چل رہا ہوں کہیں آپ سے ملوں تو ایسا نہ ہو کہ میرا دل پسیج جائے. تو زوجہ سے بات ہونے لگی. کہا کیا بات ہے؟
کہا حسین ابن علی قریب میں چل رہے ہیں، نواسہ رسول ہیں. کہا اگر دل ہے تو جا کے مل آؤ، کون سا ساتھ دینا. جب مل کے واپس آئے تو کہا کہ بھی میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا تاکہ تم یہ محسوس نہ کرو کہ میری وجہ سے تمہیں بھی مصیبت آ گئی. کہا میں نے جان دینا گوارا کر لیا ہے، میں جان دینے پہ تیار ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا حسین ابن علی کے لیے. کہا کیوں؟ کہا جب تک نہیں ملا تھا نہیں جانتا تھا، اب جب میں مل لیا ہوں تو حسین حسین ہے. تو اب جناب زہیر قین عاشق ہو گئے، مولا حسین کے عاشق ہو گئے. تو زوجہ نے کہا کہ مجھے کیوں؟ کہا تاکہ آپ یہ محسوس نہ کریں کہ آپ میرے ساتھ یہاں آپ قیدی بنیں گے، میں تو جان دے دوں گا. اب جب شب عاشور آ گئی نا تو مولا حسین نے کہا زہیر قین آپ تازہ بھی آئے، جانا چاہیں چلے جائیں. تو کہا مولا کل کیا ہوگا، صبح عاشور کیا ہوگا؟ مولا نے کہا زہیر قین گردنیں کٹ کٹ کے گریں گی، بازو قلم ہو جائیں گے، سب مار دیے جائیں گے اور پھر لاشیں دھوپ میں پڑے رہ جائیں گے. تو جناب زہیر قین نے کہا اے حسین ایسا کتنی مرتبہ ہوگا؟ مولا نے کہا 1 مرتبہ. تو جناب زہیر قین نے کہا مولا اگر 70 مرتبہ ہمارے لاشوں کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور قبر نصیب نہ ہو، لاشوں کو جلا دیا جائے، اب جب آپ کو پہچان لیا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، میرا دل آپ کے ساتھ ہے. یعنی مولا کہلوا رہے ہیں کہ دیکھ لو جو میرے ساتھ ہیں ان کا یقین کتنا بلند ہے. جو عاشق حسین ہو تو بس بھائی، تو میں نے آج ساری تمہید باندھی کہ یہ دعائیں ہیں جو اثر رکھتی ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں، ان کے صدقے میں مانگیں، ان سے مانگیں. اور اہل بیت سے ہم کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ خدا ہے، نہیں، بلکہ خدا کے ولی ہیں، یہ خدا کے حجت ہیں. آئیں ذرا میں تھوڑا سا آپ کو تمہید باندھوں گا. آج کیونکہ 8 محرم کی شب ہے تو دنیا میں رسم ہے شیعوں کے درمیان کہ عباس ابن علی کے مصائب ہوتے ہیں. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو، کیونکہ آج کسی میدان کربلا کے فوجی کے نہیں، سپہ سالار کے مصائب ہیں. اب میری طرف دیکھیے گا، میں نے دعا موضوع رکھا، دعا ہے نا موضوع میرا ذہنوں میں ہے، وہ علی جو مشکل کشا ہو، جنہوں نے ہمیشہ لوگوں میں بانٹا ہو، اگر وہ مانگیں، وہ دعا مانگے اور کہیں پروردگارہ عباس سا بیٹا دے دے. اب سوچئے کہ جو علی کی دعا کا نتیجہ ہو، اس عباس کا مقام کیا ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام. تو بڑا مقام ہے حضرت عباس کا، پتہ نہیں میں پہنچا پاؤں یا نہ پہنچا پاؤں. تو کوئی بھی آج بخل نہ کرے، میرے ساتھ چلیے گا. میں فضائل پیش کر رہا ہوں لیکن اسی میں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہر آنکھ میں آنسو آ جائے گا. تو جناب عباس، اب جب علی نے دعا مانگی پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے کہ جو میدان کربلا میں میری نمائندگی کرے، کیونکہ حسین تو رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں نا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین گئے رسول خدا کی طرف سے، تو مولا نے کہا کہ کوئی ایسا بیٹا ہو جو میں کہوں یہ میری طرف سے گیا. تو پروردگارہ ایک ایسا بیٹا دے جس علی کے حسن حسین جیسے بیٹے ہوں، محمد حنفیہ، جعفر ہوں، عبداللہ، وہاں وہ علی کہیں ایک ایسا بیٹا. اللہ کہے اے علی آپ نے مانگا، جا پھر میں نے عباس دیا. اب سوچیں کیا مقام ہے. ایسا بیٹا جو علی کی دعا کا نتیجہ پھر کیا بنے؟ باب الحوائج. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. چلیں گے نا، آپ سمجھ میں آیا باب الحوائج کیوں؟ کیونکہ علی کی دعا کا نتیجہ ہے. اچھا آپ جانتے ہیں کیا، جناب عباس اہل بیت کی محبتوں کا مرکز ہیں. سب کو بڑی محبت ہے، ہر امام نے نام لیا ہے، اور صرف ائمہ نے نہیں، بیویوں نے بھی نام لیا ہے، بیویوں نے بھی نام لیے ہیں. اچھا جناب زینب کی تو محبت سب کو معلوم ہے کہ جناب زینب، میں ایک جملہ کہوں، جناب عباس کی جب ولادت ہوئی نا تو واحد ہستی ہیں کہ جن سے متعلق دونوں مولا حسین اور جناب زینب نے جناب امیر سے کہا، دونوں نے کہا کہ جناب زینب نے کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں. 22 سال بڑی ہیں جناب زینب، تو کہا بابا اپنا یہ بیٹا مجھے دے دیں، میں پالوں گی. تو مولا نے جانتے کیا کہا؟ زینب آپ سے پہلے حسین نے مانگ لیا کہ جناب عباس، یعنی دونوں جس کے عاشق ہوں. میں آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ آپ نے سنا ہے نا اکثر کہ جناب جبرائیل آتے تھے مولا حسین کا جھولا جھلانا، ہے نا؟
کتنی دفعہ آیا حدیث میں کہ جناب جبرائیل آ کے کہتے تھے بی بی سے بی بی کچھ دیر میں جھولا جھلا دیں، آپ چکی پیس رہی میں جھولا جھلا دوں گا. اور اگر حسین کسی کا جھولا جھلائے، سوچیں جناب عباس کون ہیں. تو بس بھئی پیش کروں گا. تو جناب عباس عام ہستی نہیں ہے، اور کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے. ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اہل پنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے. جناب عباس کے نام میں عین علی سے ہے، بے بطول سے ہے، الف احمد سے ہے، اور سین حسنین سے ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سب کی محبتوں کا مرکز. جناب سیدہ کی بھی بہت بڑے ایک جید عالم مجتہد، وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا سید تھے کہ جناب سیدہ آئی ہیں برقعے میں. کہا کیا بات ہے، تو ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا کربلا میں رہتے ہوئے؟ کہا بی بی خدا کی قسم میں ہر روز آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں. کہا نہیں، میں اپنے بیٹے حسین نہیں عباس کا کہہ رہی تھی. تو حسین کی زیارت ہر روز کرتا ہے، عباس کی ہفتے میں ایک دفعہ. کہا میرے بیٹے عباس کی بھی ہر روز، جنہیں جناب سیدہ اپنا بیٹا کہیں. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں. سوچیں جناب عباس کا مقام کیا ہے، بہت عظمت ہے. اچھا اب ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، میں فضائل پیش کر رہا ہوں، لیکن آنکھوں میں ہر آنکھ میں آنسو ہے. سنیں گے جملہ؟ میں جانتا ہوں آپ تھک گئے، 8 محرم ہو گئی، مسلسل رو رہے ہیں، مسلسل مجالس سن رہے ہیں. جب جناب عباس 1 برس کے ہوئے نا، آپ جانتے ہیں نا بچہ 1 برس کا ہوتا ہے تو چلنا سیکھتا ہے. تو مولا گھر میں آئے، دیکھا ایک انگلی جناب زینب نے پکڑا رکھی ہے، ایک جناب ام کلثوم نے، اور جناب عباس کو صحن میں چلا رہی ہیں. مولا مسکرائے اور کہا میری بیٹیاں میرے بیٹے کو چلنا سکھا رہی ہیں؟ کہا نہیں بابا، ہم عباس جیسے بھائی کے سائے میں چلنا سیکھ رہے ہیں. اتنی محبت ہے، بیویوں کو بڑی محبت ہے جناب عباس سے. بھائی اچھا اب جانتے ہیں ہر معصوم کا ایک واسطہ ہے. وہ کہتے ہیں یہ واسطہ دو تو دعا ضرور قبول ہوگی. جانتے ہیں جناب عباس کا کیا واسطہ ہے؟ اب مولا علی کا واسطہ ہے جناب زینب. علماء نے کہا مولا علی کو جب واسطہ دو نا جناب زینب کا، کبھی دعا رد نہیں ہوگی. مولا آپ کو جناب زینب کا واسطہ ہے. جناب عباس کا واسطہ جناب سکینہ. آپ نے دیکھا علم پہ مشکیزہ ہوتا ہے، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں، بڑی محبت تھی چچا بھتیجی میں. تو اب آئیں ذرا تھوڑی سی دیر کے لیے، ابھی آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. تو جناب عباس کو بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی. اچھا جناب سکینہ کو بھی بڑا مان تھا. جانتے کتنا مان تھا؟ اتنا مان تھا کہ جب روز عاشور جس خیمے میں مشکیزے رکھے تھے نا پانی کے، تو وہاں کہیں بچے اندر چلے گئے اور مشکیزے ہلا ہلا کے دیکھ رہے تھے شاید پانی رہ گیا ہو. جب پانی نہیں نہ پایا تو جناب عباس نے محسوس کیا بچے ہیں، خیمے کے اندر آئے. کہا بچوں کیا بات ہے؟ تو وہاں جناب سکینہ نے بس ایک جملہ کہا چچا عباس آپ کی زندگی میں میں پیاسی ہوں. بڑے غیرت مند سے جناب عباس برداشت نہیں کر سکے. کہا بی بی یہ مشکیزہ لیجئے، اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. صبح سے جناب عباس بار بار کہتے تھے مولا مجھے جنگ کی اجازت تو دیجئے. تو مولا ایک ہی جملہ کہتے عباس آپ میری فوج کے، میرے لشکر کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا یہ بھوکے پیاسے صاحب کہاں لڑ پائیں گے، مولا ایک مرتبہ مجھے مہلت دیجیے، میں بتاؤں ان اشقیاء کو، میں بتاؤں گا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے. کہ نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جب ظہر کا وقت قریب آیا نا اور جناب اون و محمد کے لاشیں آئے، اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا. کہ مولا جنہیں گودوں میں پالا تھا اب ان کے لاشیں آنے لگے ہیں، مولا ایک مہلت دے دیں. کہ نہیں عباس آپ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. اب جناب عباس بڑے غیرت مند تھے. کہ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. تو بس بھئی اب جناب عباس نے ظہر کے بعد جناب سکینہ سے کہا بی بی اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں. تو جناب سکینہ نے کہا بابا چچا سے کہیں مجھے پانی لا دیں. اب مولا حسین نے جناب عباس کو دیکھا. میں اپنے انداز سے پیش کروں کیا کہا ہوگا؟ عباس اب آپ ایسا واسطہ لائے ہیں جو میں رد نہیں کر سکتا. عباس آپ کو پانی لانے کی اجازت ہے. بہت جناب عباس خوش ہوئے، فوراً مشکیزہ لیا، کاندھے پہ رکھا، علم ہاتھ میں لیا. بس ایک جملہ میں نے سارے مصائب تمام کر دیا. جانتے ہیں کیا کہا؟ کہا عباس
پانی لانے سے پہلے آخری مرتبہ ذرا زینب سے مل لیجیے، ذرا زینب سے الوداع کر لیں۔ غیرت مند غیور امام کے بیٹے غیور حضرت عباس خیمے کے اندر نہیں آئے، جانتے کیا کیا جناب عباس نے؟ خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جناب زینب کے، اور ایک مرتبہ کہا بی بی الوداع۔ بس جناب زینب نے جیسے ہی سنا نا فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا، کہا عباس ذرا کچھ دیر کے لیے خیمے کے اندر آ جائے، اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا۔ تو جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈال دی اور ایک جملہ کہا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آپ کو اسی شہر میں قیدی بنا کے لایا گیا۔ عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنانے، میرا عباس جیسا بھائی ہے، لیکن عباس مجھے پورا یقین تھا قیدی بنائی جاؤں، کیوں؟ کیونکہ بابا نے کہا تھا۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وقت بڑا قریب ہے جب قیدی بنوں گی۔ جناب عباس سے برداشت نہیں ہوا، آنسو بہنے لگے۔ بس بے میرے سینے میں دم نہیں ہے، میرے گلے میں دم نہیں۔ جملہ سن لیجئے گا، جناب عباس فوراً خیمے سے باہر آئے، آخری جملے 2 سے 4 منٹ کی زحمت، جناب عباس فوراً گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ مرحوم آیت اللہ اشتہادی نے جملہ لکھا ہے کہ راستہ روکنے والی جو فوج تھی نا اس میں صرف تیر انداز 4000 تھے، 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا۔ عمر سعد نے کہا روک لو، یہ علی کا بیٹا، اگر اس نے پانی پی لیا تو پھر کشتوں کی پشتے لگا دے، کہا جانے مت دینا۔ 4000 تیر انداز کھڑے ہوئے، لیکن جیسے ہی جناب عباس نے اپنی سواری میدان میں اتاری وہ 4000 تیر انداز بھاگنے لگے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔ اب میری طرف دیکھیے گا، روایت کے الفاظ ہیں، علماء بڑے بڑے بزرگ علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسی مولا عباس چلے نا، علم ہاتھ میں تھا، تو ایک بچی سارے بچوں کو لے کے خیمے سے باہر آ گئی اور اشارہ کرنے لگی بچوں وہ جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہیں، بس ابھی چچا پانی لائیں گے، میں ہاتھوں سے سیراب کروں گی۔ بچوں کی امیدیں بندھ گئی، ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ تھا۔ میرے دیکھیے گا، ایک مرتبہ علم نشیب میں اترا، بی بی نے کہا یہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں۔ علم دوبارہ نشیب سے نکلا چلا، بی بی نے ایک مرتبہ کہا بچوں یہ میرے چچا عباس پانی بھر کے واپس آ رہے ہیں۔ ہر بچے کے لب خشک تھے، ہر بچہ تڑپ رہا تھا۔ میرے طرف دیکھیے گا، اچانک علم لڑکھڑانے لگا، جناب سکینہ کچھ دیر دیکھتی رہی، پھر اپنا کوزہ زمین پہ رکھا، کہا بچوں کوزے زمین پہ رکھ دو، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ بی بی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ وہاں ایک ملعون نے جناب عباس کا چھپ کے پیچھے سے وار کیا، دائیں بازو قلم کر دیا۔ جناب عباس نے فوراً علم اور مشکیزہ بائیں ہاتھ میں پکڑا، اس نے بایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ جناب عباس نے علم کو رہنے دیا، مشکیزہ دندان مبارک سے پکڑا۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، کچھ نے لکھا یہ بھی ہرملہ تھا، اس نے ایک مرتبہ تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، سارا پانی بہہ گیا۔ جناب عباس نے سواری کو روک دیا، کہا میں بی بی سے پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا، اب میں خیمے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک مرتبہ جب سب نے دیکھ لیا نا کہ جری کے بازو نہیں ہے، عمر سعد نے کہا بازو نہیں ہے قریب سے وار کرو، سب قریب سے تیر چلانے لگے، پورے سینے میں تیر تھے۔ ایک ملعون نے تیر چلایا، جناب عباس کی دائیں آنکھ میں لگا۔ آپ جانتے ہیں نا اگر آنکھ میں پھانس بھی لگ جائے جب تک نکال نہ دو درد کم نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو وہ تیر کیسے نکالے؟ جناب عباس نے سر کو جھٹکا،
تیر نہیں نکلا. مولا نے سر جھکایا, دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا, جیسے ہی کھینچا تکلیف ہوئی. زندگی میں پہلی مرتبہ کا مولا میری مدد کو آئیے. صحابہ رحمت میں مولا حسین نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی, کہا ذوالجناح میرے بھائی تک پہنچا دے. ذوالجناح ایک مقام پہ رک گیا. مولا نے زمین پہ دیکھا ایک بازو پڑا تھا. مولا ذوالجناح سے اترے, بازو کو اٹھا کے سینے سے لگایا, کہا یہ میرے بھائی کا بازو ہے. آگے بڑھے, دوسرا بازو ملا, سینے سے لگایا. آخری جملہ, میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا, اب آپ برداشت نہیں کر پا رہے. آخری جملہ, مولا حسین نے سر اٹھایا غازی کا, اپنے زانو پہ رکھا. جناب عباس نے سر اپنا مولا کے زانو سے اتار دیا. مولا نے پھر اٹھایا, سر زانو پہ رکھا. جب تیسری مرتبہ مولا حسین نے زانو پہ سر رکھا, ایک مرتبہ کا عباس میں حسین ہوں. جناب عباس نے کہا مولا میں نے پہچان لیا. کہا عباس جب پہچان لیا تو پھر بار بار میرے زانو سے سر کیوں اتارتے ہیں؟ کہا مولا اس لیے کہ میرا سر آپ کے زانو پہ ہے, آپ کا سر کس زانو پہ ہوگا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بس بے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا. علم برآمد ہوگا, لیکن دو جملے دعا کے سننا چاہیں گے. میں جانتا ہوں آپ بہت تھک گئے, لیکن ہاتھوں کو بلند کیجئے. پروردگارا, مرحوم سید مہدی بحر العلوم, جن کا میں نے بھی واقعہ پڑھا تھا کل پرسوں میں, کہ جن کی ملاقات ہوتی تھی امام زمانہ سے, ان سے ایک معمار نے کہا سید جناب عباس کی قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا میری زندگی میں, چلو میں کل خود تعمیر کرواؤں گا. گئے, کہا وضو کرو. معمار سے کہا, مزدور سے کہا وضو کرو, غسل کرو. بڑا اہتمام سے جانا, غازی عباس کی قبر پہ چاروں طرف پانی ہے. تو اس معمار نے ایک جملہ کہا سید ہمیں بزرگوں نے بتایا بھی ہے, ہم نے کتابوں میں پڑھا بھی ہے کہ حضرت عباس بڑے قدآور تھے. اتنے قدآور جوان کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ سید مہدی بحر العلوم ماتھا دیوار میں مارنے لگے. جب ٹکریں مارنا شروع کی, اس نے کہا سید کیا بات ہے, کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا تو نے کلیجہ چھلنی کر دیا. کہا کیوں؟ کہا جناب عباس کا صرف بازو اور سر نہیں قلم کیا تھا, سب شہداء کے سر قلم ہوئے, جناب عباس کے بازو بھی. کہا ان اشقیاء نے لاشے پہ اتنے گرز مارے تھے, بس بھی کیسے پیش کروں. جناب سید سجاد سے کہا تھا نا انہوں نے, بنی اسد نے کہا تھا اے سید سجاد ہم سارے لاشیں لے آئے, ایک لاشہ فرات کے کنارے ہے, ہم اس کے جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا ہے, وہ لاشہ اٹھ نہیں رہا. مولا نے رو کے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشہ ہے, اس لاشے کو وہیں دفنا دو. پروردگارا واسطہ عباس ابن علی کا کسی کی حاجت رد نہ فرما, 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما, دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, داعش و طالبان کو غارت فرما, مومنین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, ان امام بارگاہوں کی حفاظت فرما. پروردگارا سب کی حاجات قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ماتم حسین یا حسین.